ایک رات کو حضور اندھیرے میں گزر رہے تھے، کسی کے رونے کی آواز آ رہی، پھر آ گیا رونا۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی۔ کسی کے چپ کے سسکیوں کی رونے کی آواز آ رہی، آقا رک گئے۔ میرے آقا بڑے کریم ہیں، کسی کا رونا ان سے دیکھا نہیں جاتا، بے چین ہو جاتے، قدم رک گئے۔ رونے کی آواز آ رہی تھی، چلے دیکھا ایک چراغ جل رہا ہے اور ایک غلام رو رہا ہے، اور وہ غلام کون ہے؟ اس غلام کو بلال کہتے ہیں۔ آقا گئے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، اس غلام نے، آپ کون ہیں؟ یہاں تو رونے والوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور غلام کی حیثیت تو جانوروں سے بری ہے، آپ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا، محمد۔ کیوں رو رہا ہے؟ کیوں رو رہا ہے تو؟ گویا کہ یہ حضور کی پہلی ملاقات ہے بلال سے۔ کیوں رو رہا ہے؟ یہ کام ہے میرے، اتنا کام پڑا ہوا ہے، بیمار ہوں، چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، میرے آقا نے کام لگا دیا ہے، اگر صبح تک کام نہیں کروں گا مارے گا، رات دن کام لیتا ہے، اب ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں، کیا کروں؟ آقا نے کہا جا سو جا، سوؤں گا تو کام نہیں ہوگا نا؟ آقا نے کہا سو جا، میں تیرا کام کروں۔ ہے کوئی لاؤ ایسا، کوئی ایسا لا کے بتاؤ، چیلنج ہے کوئی ایسا لا کے بتاؤ۔ دنیا کے بڑے بڑے قائد ہیں، بڑے بڑے رہنما اور رہبر ہے کوئی ایسا جس کی پہنچ ڈائریکٹ اللہ تک ہو؟ خدا جس کی رضا چاہے، جبریل جس کے تلووں پہ سر جھکائے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، اس شان والا میرا رسول۔ ایک غلام کو کہے سو، تیرا کام میں کروں گا۔ رات بھر اس کا کام کیا، صبح اسے جگایا، اچھا تیرے آقا کی جگنے سے پہلے میں چلتا ہوں، کہیں وہ تجھے پکڑ نہ لے، دیکھ اگر کل طبیعت ٹھیک رہی تو ٹھیک، ورنہ کل میں پھر آ جاؤں گا۔ ہے کوئی ایسے؟ کوئی غریبوں کا پرس، آج غلاموں کا دور نہیں ہے، ہر آدمی آزاد ہے، لیکن وہاں خریدے ہوئے غلاموں کے لیے میں یہ سب چیز سوچتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جو غلاموں کے، دوسروں کے غلاموں پر اتنا مہربان ہو۔ اس وقت تو بلال حضور کے غلام تو نہیں تھے نا، تھے تو کسی اور ہی کے غلام، جو دوسروں کے غلاموں پہ اتنا مہربان، وہ خود کے غلاموں پر کتنا مہربان۔ کیسے آقا کا دامن ملا ہے، لیکن ہم نے قدر نہیں کی، ان سے غلامی کی بات تو کی لیکن غلام نہیں بنا، ہیرو کی نقل کی، کرکٹروں کی نقل کی، گھروں میں فلمیں بجائی، گانے بجائے، اس رسول کا خیال نہیں کیا۔ سوچو سنیو، جب تم مسجدوں کو ویران کرتے ہوں گے تو میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جب تم عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے ہوں گے تو میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ عورتیں جب بے پردہ گھومتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ بڑے کریم ہے آقا، بڑے مہربان ہے آقا۔ فرمایا تیری طبیعت ٹھیک ہو تو ٹھیک، ورنہ کل میں پھر آؤں۔ کل آئے، پھر رات بھر پھر کام کیا، پھر چلے گئے۔ اچھا جتنا کام بلال کرتے تھے اس سے زیادہ کر کے دیا، پھر بلال اچھے ہو گئے۔ اب بلال حضور کے پاس آنے جانے، حالانکہ ابھی اعلان نبوت، اب بلال کو پیار ہو گیا حضور سے، جو غلاموں کو اتنا نوازتا ہو۔ کتنا اچھا ہے، مکے کے ماحول میں، گنڈا گردی کے ماحول میں، ننگیوں کے کعبے کا طواف کرتے ہیں لوگ، اتنے برے ہو گئے تھے، ایسے ماحول میں کوئی ایسا بھی ہے؟ اور پھر خوبصورت تھے نا حضور، تو بڑے حسن وال، جمال وال۔ جب حضرت خدیجہ کے گھر پہلی مرتبہ گئے تو اماں خدیجہ کہتی ہے کہ میں دیوار کی طرف چہرہ کر کے اور دروازے کی طرف پیٹ کر کے کھڑی تھی، میرے دیوار پر ایسا لگا جیسے سورج کی کرنیں پڑی، تو میں نے کہا یہ آج سورج کدھر سے نکلا، یہ کرنیں کائے کی؟ پلٹ کے دیکھا تو حضور تھے۔ ایسی شیدا ہوئی کہ دل قدموں میں رکھ دیا، حضور کے چہرے سے نور کی کرنیں نکلتی۔ ارے حضور تو حضور ہیں، حضور بہت بڑی ہستی، بڑی چیز ہے، حضور کے نواسے وہ بڑی ہستی ہے،
علامہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں امام حسین اندھیرے میں چلتے تھے تو گلیاں روشن ہو جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین کے چہرے سے نور کی یوں شعائیں نکلتی. امام حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے, جامی سنی ہے, علامہ جامی شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں ان کے چہرے کی روشنی سے. اب آپ کہیں گے امام حسین کے چہرے سے گلی روشن ہوتی تھی تو حضور کے چہرے کی بھی روشنی کیا تھی؟ بات یہ ہے ان کے چہرے سے گلیاں روشن ہوتی تھی اور حضور کے چہرے کی شان یہ تھی کہ اس سے گلیاں نہیں زمانہ روشن ہو گیا. ہاں, یہ زمانے میں جو اجالا یہ ان کی روشنی ہے, ہاں ان کا صدقہ ہے. تو اب آنے جانے لگے بلال. اب ایک دن کوئی بلال کے پاس دوڑا بھاگ آیا, او بلال بلال سنا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہ ایک آدمی ہے وہ بتوں کی مخالفت کر رہا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. بلال نے کہا کون ہے وہ محمد ہے. بلال حبشی نے کہا جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. جو بندوں کے معاملے میں اتنا سچا وہ اللہ کے معاملے میں کتنا سچا. بلال گئے اور 5ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے. بلال حبشی اولین مسلمانوں میں ہے. مسلمان ہو گئے, تھے غلام, پتہ چلا مسلمان ہو گئے. اب بلال حبشی کو کہا محمد کو چھوڑو. کب پہلی بار دیکھ کے ایمان نہیں لایا, بار بار دیکھا, کردار دیکھا, کیریکٹر دیکھا, گفتار دیکھا. تم سب کو الگ دیکھتا ہوں, ان کو الگ دیکھتا ہوں. جسم تمہارے قبضے میں ہے, دل ان کے قبضے میں, نہیں چھوڑوں گا ان کو. کہ بلال نہیں چھوڑے گا, مرنے کے لیے تیار ہو جا. اب بلال حبشی کو حضور کے عشق میں محبت میں کتنی تکلیف دی جاتی ہے. جب مکے میں ریت گرم ہو جاتی ہے تو اس ریت پہ بلال کو کپڑے اتار کے لٹا دیا جاتا ہے اور بلال کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ کروٹ بھی نہ لے سکے. بلال کا بدن جلتا ہے اور بلال سے تب اوپر سے کوڑے مارے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے بلال محمد عربی کو چھوڑ دو, بلال محمد عربی کو چھوڑ دو. بلال کہتے ہیں اللہ اکبر, احد احد احد, اللہ کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں تم میری جان تو لے سکتے ہو مگر محمد عربی کا عشق جو میرے سینے میں ہے اس کو کبھی نہیں لے سکتے. بلال حبشی کو مارا جاتا ہے, کبھی ریت پر, کبھی گلے میں رسی ڈال کر مکے کے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے اور وہ بچے گھسیٹتے رہتے ہیں بلال کو, بلال چھوڑ دو محمد کو. بلال کہتے ہیں نہیں, ہر دکھ اٹھاؤں گا, ہر غم سہوں گا, لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا. میرے آقا کے دیوانوں, وہاں بلال کو گھسیٹا جا رہا تھا, مارا جا رہا تھا, پیٹا جا رہا تھا. بلال نے حضور کا دامن نہیں چھوڑا, لیکن ہم نے گانوں کی دہلیز پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا, فلموں کی دہلیز پر حضور سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا. آؤ سوچو تو صحیح کتنی بڑی قربانیاں دی ہے, عشق والوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہے. پھر ایک دن وہ آتا ہے, آقا تشریف لے جا رہے تھے, آقا جا رہے تھے, جاتے ہوئے میرے آقا نے دیکھا بلال تکلیف میں ہے, بلال مار کھا رہے ہیں, بلال کے سینے پہ پتھر ہے. ایسے میں آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے بلال کو صبر عطا فرما. اور پھر آقا فرماتے ہیں کون ہے جو میرے بلال کو خرید کر کے آزاد کرے, جو بلال کو خرید کر کے آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. اللہ اللہ اکبر. یہ بات صدیق اکبر کے کانوں میں پہنچی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور بلال کے آقا کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ بلال کو کتنے میں بیچو گے؟ تو وہ کہتا ہے ایک خوبصورت غلام چاہیے, اس کے ساتھ ریشم چاہیے, اس کے ساتھ سونا چاہیے, اس کے ساتھ کافور چاہیے, اس کے ساتھ مشک چاہیے, یہ چاہیے وہ چاہیے. جتنی بات اس نے کی صدیق اکبر نے سب پیش کر دیا اور پیش کرنے کے بعد بلال کو خرید لیا. وہ آقا ہنسنے لگا بلال کا. صدیق اکبر نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اب تک ابو بکر میں نے تم کو سودا کرتے دیکھا لیکن ہر سودے میں تم جیتتے رہے, نفع پاتے رہے, آج تم نے گھاٹے کا سودا کیا. کہا کیوں؟ کہا یہ پکے رنگ کا غلام لیا, خوبصورت دیا, ریشم سونا مشک اتنا سب کچھ دے کر کے ایک لیا, نقصان اٹھایا تم نے, کوئی کام کا نہیں ہے یہ. صدیق اکبر نے ہنس کے کہا تو اس کی چمڑی دیکھ رہا ہے, میں اس کا عشق رسول والا دل دیکھ رہا.
واللہ اگر پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ کے تولتا اور دوسرے پلڑے میں بلال کا دل تولتا تب بھی بلال کا دل قیمتی تھا۔ صدیق آئے، آقا آپ نے کہا تھا نا کہ جو بلال کو خرید کے آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ حضور میں بلال لے آیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آقا نے کہا ابو بکر تو جہنم سے آزاد۔ اب بلال آزاد ہو گئے۔ اب بلال پہ کوئی ذمہ داری نہیں، بلال کا کوئی گھر نہیں، بلال کی کوئی رشتہ داری نہیں، کچھ نہیں۔ بلال وہ خوش نصیب ہے رات دن حضور کی خدمت میں رہتے ہیں۔ جب تک مکے میں حضور کی خدمت میں، پھر حضور مدینہ شریف گئے تو بلال بھی مدینہ شریف گئے۔ پھر ایک بات ایسی آئی، حضور کی چوکھٹ پہ رہتے، حضور رات کو پکارتے بلال، لبیک یا رسول، بلال یہ کام، بلال۔ ایک دن ایسا ہے نماز کا حکم ہے، اذان، کہا کہ یہ کام کوئی اور نہیں کرے گا، یہ کام میرا بلال کرے گا، ڈیوٹی بلال کو دی جائے گی۔ بلال نے حبشی کو ڈیوٹی دی۔ مکہ فتح ہوا۔ اب مکہ فتح ہوا تو چونکہ سب مکے والے تھے، ایک دم اڑیل قسم کے لوگ، کالوں کو پسند نہیں کرتے، اجمیوں کو پسند نہیں کرتے، اپنی برادری، اپنے لوگ، یہ حال تھا۔ بلال کھڑے تھے، حضور کعبے کا طواف کر رہے تھے، ایسے میں یہ ہوا۔ مولانا ٹائم ہو گیا؟ اطمینان سے جب بھی ٹائم ہو جائے مجھے کہہ دیں، ویسے ٹائم سے پہلے ہی میں بات مکمل کروں گا۔ اب میں گفتگو اینڈ کی طرف ہی لے جا رہا ہوں، صرف اس بھولے ہوئے سبق کو کہ اللہ کرے دلوں میں عشق کا چراغ جلے۔ مکہ فتح ہو گیا، مکے والوں کو نوازا جا رہا ہے، مکے والے مسلمان ہو رہے ہیں، جنگ کرنے والے مسلمان ہو رہے ہیں۔ بلال حبشی کعبہ دیکھتے ہیں اور کعبہ دیکھ کر کے آنکھ میں آنسو آتے۔ آزاد کردہ غلام تھے نا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی مالدار نہیں تھے۔ آج مکے والوں پر خاص توجہ تھی، نظر تھی، اور مکے والے مسلمان بڑے بڑے کٹر دشمن توبہ کر کے اسلام میں آ رہے تھے، سب مسلمان ہو رہے تھے۔ کعبے کو دیکھ کے رونے لگے۔ حضور علیہ السلام کے پیچھے ہی کھڑے تھے، دور نہیں رہتے تھے، آس پاس ہی منڈلاتے رہتے، پروانے کی طرح منڈلاتے رہتے تھے آس پاس۔ رو رہے ہیں کعبہ دیکھ کر، دل میں خیال آتا ہے بلال آج مکے والوں پہ خاص نظر ہے، تو مکے والے تو مجھے پسند نہیں کریں گے نا، کیونکہ میں غلام تھا، آزاد کر دیا گیا خرید کے۔ ہو سکتا ہے شاید آج مکے والوں کی خوشی کے لیے حضور علیہ السلام آج اذان کا وقت آئے گا تو مجھے موقع نہیں دیں گے، کیونکہ آج مکے والوں کو اسلام کی طرف لانا ہے تو ان کو خوش کیا جا رہا ہے، تو اس میں بھی ان کو خوش کیا جائے گا۔ آج مجھے موقع نہیں ملے گا، شاید آج کسی مکی کو موقع ملے گا اذان پڑھنے کا۔ سوچ رہے بلال، یہ میرے آقا کی شان ہے، جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شہاں کی نظر گئی۔ آقا نے مڑ کے دیکھا، سینے پہ ٹھنکی دی، بلال کیا سوچ رہے ہو؟ ہمت نہیں، کیا سوچ رہے ہو؟ کہو۔ اذان تم ہی دو گے۔ وفاداروں کی تو بڑی قدر ہے نا، وفاداروں کے رنگ نہیں دیکھے جاتے، وفاداروں کی برادریاں نہیں دیکھی جاتی، وہاں تو صرف وفا دیکھی جاتی۔ اللہ کرے حضور سے ہم وفا کر لیں، حضور سے وفا کر لیں۔ کتنی مشکلیں اٹھائی لیکن وفا کی۔ آج رو رہے ہیں، مجھے موقع نہیں ملے گا تو حضور کہتے ہیں تم ہی اذان دو گے۔ حضور آج تو مکے والے شاید مجھے پسند نہ کریں، وہ پسند کرے نہ کریں، اللہ رسول تمہیں پسند کرے، اذان تم ہی دو گے۔ اور تم نے یہ جو سوچ لیا نا دل میں کہ مجھے موقع نہیں ملے گا، سن آج تجھے اتنا اوپر اٹھاؤں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ اب تو نیچے کھڑے رہ کے زمین پہ اذان نہیں دے گا، بلال جا کعبے کی چھت پہ چڑھ، بلال تو کعبے کی چھت پہ چڑھ، اوپر جا، اوپر کھڑے رہے، وہاں اذان دے جا۔ بلال کو میرے آقا نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے گویا کہ ہم غلاموں کو پیغام دیا، زمین میں دھسے ہوئے لوگوں،
काबे की छत की बुलंदी से कोई बुलंद चीज नहीं हो सकती। अगर बुलंदी चाहते हो तो हुजूर से वफा करो, हुजूर से सच्चा इश्क करो, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो। आका ने बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाया, लेकिन बुलंदी पे जाने वाला अपनी औकात भूल जाता है, जैसे हम अपनी औकात भूल गए। हुजूर के सदके बुलंदी मिली, अच्छे घर मिले, अच्छे मकान मिले, अच्छी दौलत मिली, अच्छी जिंदगी मिली, भूल गए औकात। नबी की नात की बजाय गाने सूझ रहे हैं, कुरान की तिलावत की बजाय सीरियल सूझ रहे हैं, भूल गए ना औकात। लेकिन बिलाल से वफा का दर्स सीखो। जब बिलाल हबशी काबे की छत पर, बिलाल हबशी काबे की छत पे खड़े हुए तो बिलाल ने पूछा, आका इतना बुलंद किया है, लेकिन एक आजमाइश में आ गया हूं। क्या? हुजूर जहां भी अजान पढ़ता था, मैदान में, मस्जिद में, इधर उधर काबे की तरफ रुख करता था। अब तो मैं काबे की छत पे हूं, मैं किधर रुख करूं? आप ही बताएं किधर रुख। हुजूर ने वहां भी इम्तिहान ले लिया। इश्क वालों का हर वक्त इम्तिहान, कदम कदम पे इम्तिहान है, अपना भी इम्तिहान है। मोबाइल की स्क्रीन पर गुंबदे खजरा रखता है या हीरो रखता है, इम्तिहान है। हुजूर का तसव्वुर रखता है कि फिल्मों का रखता है, इम्तिहान है। जो कामयाब हो गया, हजरत अमीर खुसरो कहते थे, खुसरो नादी प्रेम की उल्टी वाकी धार, खुसरो नादी प्रेम की उल्टी वाकी धार, जो निकला सो डूब गया, सो जो डूबा सो पार। इसमें डूबते जाओगे तो ही तैर सकोगे, निकल के भागे इम्तिहान में नाकाम हो गए। बमुस्तफा बरसा खैशना के दी हम ओस, अगर बहू न रसीदी तमाम बूलहबीज, दीन पूरा के पूरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। जो उनके करीब हो गया वो दीनदार हो गया, जो उनसे दूर हो गया वो बूलहबी के करीब हो गया। हुजूर से वफा करो, मेरे आका से वफा। कदम कदम पे इम्तिहान। बिलाल देखो कैसे इम्तिहान। बिलाल तेरा दिल जिधर चाहे उधर रुक कर, इजाजत है। बिलाल आशिक थे ना। हुजूर जिसके सदके यहां पहुंचा, अब उसके चेहरे की सिवा किधर रुक करूं? बिलाल ने उधर ही रुक किया और अजान पढ़ी। अब बिलाल की इज्जतें, हजरत उमर बिलाल नहीं कहते थे, फारूक आजम जो मर्तबे में दूसरे नंबर पर इस उम्मत में, सहाबा के इमाम है, दूसरे नंबर के इमाम, खलीफतुल मुस्लिमीन है, जिनका जिक्र तौरात में, इंजील में, कुरान में जिसका जिक्र है। जब उमर इब्ने खत्ताब हजरत बिलाल को कहते थे तो बिलाल नहीं कहते, या सैयदना बिलाल, ऐ बिलाल तू मेरा भी सरदार है, ऐ बिलाल, ऐ सैयदना बिल, सैयदना मेरा सैयदना है, तू मेरा सरदार है, कुर्बान। ये इश्क है। अब बिलाल की पूरी जिंदगी गुजरी। अब आते हैं इख्तिताम की तरफ। बिलाल ने जिंदगी गुजारी। एक एक वाकया मुझे याद आता है बिलाल हबशी का, लेकिन अब सब तरफ नहीं जा सकते क्योंकि लोगों को बाहर ना हो, है ना, इसलिए एंड करने की तरफ आते हैं। बिलाल पूरी जिंदगी साथ साथ रहे। फिर एक दिन वो आया, एक दिन वो आया, हुजूर का विसाल हो गया। आका ने पर्दा फरमाया। बिलाल रोते रोते बेहोश होते हैं और लोगों से कहते, लोगों किसी का कोई तो है इस दुनिया में, मेरा तो कोई नहीं है उनके सिवा। रोते, बहुत रोते, इश्क जो था बहुत रोते। बल्कि कभी कभी बिलाल घर से निकलते और किसी को पकड़ते और कहते, हुजूर कहाँ है? लोग कहते, बिलाल सब्र करो, मत तड़पाओ इतना, जख्मों को हरा न किया करो बिलाल, हुजूर पर्दा फरमा दो। फिर किसी से पूछते, हुजूर कहाँ गए? चैन नहीं आता, रोते रहते, सिर्फ रोते रहते। कभी हसनैन करीमैन को देखते फिर रोते। बिलाल इतना रोते कि उनको रोता देखकर लोग रोने लगते। एक दिन बिलाल गलियों में घूम रहे थे, हुजूर कहाँ हैं, हुजूर कहाँ हैं? बर्दाश्त नहीं हुआ, फैसला किया, जब हुजूर अब मुझे नहीं दिखते, अब मैं मदीने में नहीं रहूँगा, मैं मदीना छोड़ जाऊँगा, क्योंकि मस्जिद में आता हूँ वो याद आते,
گھر جاتا ہوں وہ یاد آتے ہیں، درختوں کو دیکھتا ہوں مدینہ طیبہ کے وہ یاد آتے ہیں، بس وہی یاد آتے ہیں، وہی یاد آتے ہیں۔ ایک پاگل شاعر ہے ہندوستان کا، اس کے کچھ مصرے ہیں، اس نے کہا تھا تلاوت جو کی والدعا کی کسی نے، تصور میں آتے ہو تم، بہت یاد آتے ہو تم، بہت یاد آتے ہو تم۔ مکتے میں کہا تھا اسی ہندوستان کے ایک پاگل شاعر نے، اللہ کرے قبول ہو جائے، اس نے کہا تھا ملیح عرب تم نقاب اب الٹ دو، میرے زخم دل کی نمک پاشی کر دو، بہت آزماتے ہو تم، بہت یاد آتے ہو تم۔ اس سے پہلا مصرع ہے شب ہجر ہے، خوبصورت مصرع ہے، شب ہجر ہے اور پچھلا پہر ہے، چلے آؤ دیدہ وہ دل منتظر ہے، تمہیں ایک خستہ جگر تک رہا ہے، امین ہزی شوق میں جگ رہا ہے، بہت یاد آتے ہو تم، بہت یاد آتے ہو۔ یاد آتی ہے تو لوگ کہنے والے کہتے ہیں بلال جب حضور کی یاد آتی ہے، جہاں جاتا ہوں حضور یاد آتا، جہاں جاتا ہوں حضور یاد آتا، اب میں مدینے میں نہیں رہوں گا، اب میں چلا جاؤں گا۔ بلال نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے، وہاں جا کے رہنے لگے۔ اب وہاں ایک ہی حال، روتے روتے صرف روتے۔ ایک دن روتے روتے سو گئے، آنکھ لگی، آنکھ کیا لگی، دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضور کا دیدار نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں جو روتا نہیں اس کو کیسے دیدار ہو؟ ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کے رو گے تو کیسے دیدار ہوگا؟ آنکھوں کو آوارہ کرو گے تو کیسے دیدار ہوگا؟ بلال حبشی سو گئے روتے روتے غم رسول میں، ہجر کی آنسو بہاتے ہوئے سو گئے۔ آنکھ لگی، دل کی آنکھیں بیدار ہوئی، دیکھا کہ حضور خواب میں آئے۔ آقا نے کہا بلال کیا حال ہے؟ بلال قدموں سے لپٹ گئے خواب میں، مدینے آؤ، جیسے حضور نے کہا مدینے آؤ، خواب میں بھی رونے لگے۔ اور آقا نے کہا مدینے آؤ، جب یہ سنا مدینے آؤ، روتے روتے آنکھ کھلی، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا۔ بلال اب بھی رو رہے تھے، آنکھ میں آنسو تھے۔ ایسا لگا اے ظالم رات، یہ خواب کیسے ٹوٹ گیا، وہ خوبصورت لمحات کیسے گزر گئے۔ بلال تڑپے، کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی، اونٹنی پہ سوار ہوئے اور مدینے کی طرف روانہ ہو۔ میرے تخیلات اور تصورات کہتے بلال اکیلے اونٹنی دوڑاتے ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے مدینہ منورہ قریب آتا ہے، بلال کو یاد آنے لگتی ہے، یاد بڑھ جاتی ہے۔ آپ کبھی مدینے گئے؟ اللہ کرے گئے ہوں، جو نہیں گئے اللہ انہیں جلد دکھائے، جو گئے اللہ انہیں پھر دکھائے، انہیں بار بار دکھائے۔ مدینے جاؤ پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، اسی میں عمر دو روزہ تمام ہو جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے گوارے مدینہ۔ جو مدینے گئے نا انہیں پتا ہے، جیسے گنبد خضرا قریب آتا ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، انسان کے جذبات بے قابو ہوتے، رونے والے رونے لگتے ہیں، پریشان ہوتے، تڑپتے ہیں۔ دل کہتا ہے ہم بے سہارا نہیں ہیں، کوئی تو ہے نا ہمارا، کوئی تو ہے نا، ضرور ہے نا کوئی ہمارا۔ بلال جس نے حضور کو نہیں دیکھا اس کے جذبات یہ ہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ بلال جیسے مدینے کے قریب آتے ہیں، مدینے کے درخت، مدینے کے پتھر، مدینے کے مکانات جیسے جیسے دیکھتے ہیں بلال کو یاد آتی ہے۔ کیا یاد آتی ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا آقا کی اونٹنی چلتی تھی، بلال اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے، کبھی اونٹنی کی نکیل تھام کے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا بلال چلتے چلتے تھک جاتے تھے، آقا کہتے تھے بلال تیرے پاس سواری نہیں ہے نا، تو میری اونٹنی پہ بیٹھ جا۔ آقا ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے پیچھے، تو بلال کیا کرتے تھے؟ اپنا سینہ حضور کی پیٹھ سے لگا دیتے تھے۔ یہ سارے منظر بلال کو یاد آ رہے ہوں گے۔ بلال روتے ہیں، ہچکیاں لیتے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں، آخر کار
مدینہ طیبہ میں پہنچے، مسجد نبوی کے سامنے اونٹنی بٹھائی، اونٹنی بٹھا کے جو دکھا اس کو پکڑا، حضور کہاں ہیں؟ رو پڑے۔ دوسرے سے کہا حضور کہاں ہیں؟ رو پڑے۔ تیسرے سے پوچھا حضور کہاں ہیں؟ رو پڑے۔ کسی نے یہ کیا، بلال حضور وہ ہے، مزار کی طرف اشارہ کر گا، بلال حضور وہ ہے حضور۔ بلال گئے تو دیکھا کہ قبر انور تھی، لپٹ گئے۔ آقا آپ نے تو مجھے بلایا تھا نا، اب بلا کر کے نقاب ڈال لیا، بلا کر کے پردہ ڈال لیا۔ روتے ہیں، لوگ جمع ہو گئے، مؤذن رسول بلال آئے ہیں، مؤذن رسول بلال آئے ہیں۔ لوگ آتے گئے مسجد میں، چلو نبی کے عاشق کی زیارت کر لو۔ بلال لپٹ لپٹ کر روتے ہیں، سب رونے لگتے ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسے میں اذان کا وقت آتا ہے۔ کسی نے کہا بلال اذان پڑھو نا، بلال اذان۔ بلال کہتے ہیں نہیں، جب میں اذان پڑھتا تھا نا تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر جاتا تھا، نام محمد آتا تھا تو حضور کا چہرہ دیکھتا تھا۔ اب وہ چہرہ مجھے نہیں دکھتا، اب میں اذان نہیں پڑھتا، میں اذان نہیں پڑھ سکتا، میرے اندر ہمت نہیں ہے، مجھے مت مجبور کرو۔ سب رو پڑے۔ کسی نے کہا امیر المومنین کو بلاؤ، کیونکہ بلال سب کی بات کاٹ سکتے ہیں، امیر المومنین کی بات نہیں کاٹیں گے۔ امیر المومنین آئے، پوری مسجد بھری ہوئی، سب رو رہے، بلال بھی رو رہے۔ امیر المومنین کہتے بلال جو اذان حضور کو سناتے تھے ایک بار وہ اذان ذرا ہمیں بھی سناؤ نا۔ بلال سینے سے لپٹ گئے، کہنے لگے امیر المومنین جو مجھے خریدا تھا بھاری قیمت دے کر، کیا آج اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ آج اس کا بدلہ لینا ہے آپ لوگوں کو؟ رو پڑے امیر المومنین، نہیں بلال، اس کا بدلہ تو خریدنے والے کو مل گیا بلال، بدلہ نہیں لینا چاہتے، صرف عشق والی وہ اذان سننا چاہتے۔ بلال اذان پڑھ، دیکھو عشق کس بلندی پہ پہنچاتا ہے۔ بلال نے کہہ دیا نہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا۔ کسی نے کہا ایک کام کرو، بلال اب یہاں آ کر ٹھہر جائیں گے۔ بلال یہاں نہ نہیں کہیں گے، جاؤ حجرہ فاطمہ میں جاؤ، جاؤ حجرہ فاطمہ میں جاؤ، شہزادوں کو لاؤ، جب وہ کہیں گے ان کی بات نہیں کٹے گی۔ دونوں شہزادے آئے، دونوں ہاتھ پکڑے۔ بلال کہاں چلے گئے تھے؟ بلال نے شہزادوں کو دیکھا، تصویر مصطفیٰ تھی دونوں شہزاد، دونوں شہزاد، حسن پاک سر سے لے کے سینے تک، حسین پاک سینے سے لے کے پیر تک، دونوں شہزادوں میں تصویر مصطفیٰ دیکھی۔ بلال سینے سے لگا کر رو پڑے۔ چچا بلال نانا کو جو اذان سناتے تھے ایک بار وہ اذان ہمیں سنانا ہوگا۔ بلال نے والے کو مل گیا، میں بھی سناؤ نا۔ بلال سینے سے لپٹ گئے، کہنے لگے امیر المومنین جو مجھے خریدا تھا بھاری قیمت دے کر، کیا آج اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ آج اس کا بدلہ لینا ہے آپ لوگوں کو؟ رو پڑے امیر المومنین، نہیں بلال، اس کا بدلہ تو خریدنے والے کو مل گیا بلال، بدلہ نہیں لینا چاہتے، صرف عشق والی وہ اذان سننا چاہتے۔ بلال اذان پڑھ، دیکھو عشق کس بلندی پہ پہنچاتا ہے۔ بلال نے کہہ دیا نہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا۔ کسی نے کہا ایک کام کرو، بلال اب یہاں آ کر ٹھہر جائیں گے۔ بلال یہاں نہ نہیں کہیں گے، جاؤ حجرہ فاطمہ میں جاؤ، جاؤ حجرہ فاطمہ میں جاؤ، شہزادوں کو لاؤ، جب وہ کہیں گے ان کی بات نہیں کٹے گی۔ دونوں شہزادے آئے، دونوں ہاتھ پکڑے۔ بلال کہاں چلے گئے تھے؟ بلال نے شہزادوں کو دیکھا، تصویر مصطفیٰ تھی دونوں شہزاد، دونوں شہزاد، حسن پاک سر سے لے کے سینے تک، حسین پاک سینے سے لے کے پیر تک، دونوں شہزادوں میں تصویر مصطفیٰ دیکھی۔ بلال سینے سے لگا کر رو پڑے۔ چچا بلال نانا کو جو اذان سناتے تھے ایک بار وہ اذان ہمیں سنانا ہوگا۔ بلال نے کہا
हिम्मत तो नहीं है शहजादों, लेकिन अपने कानों से एक बार ये जरूर सुना था कि जिसने हसन हुसैन का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। इसलिए अब मैं आका का दिल कब्र अनवर में नहीं दुखाना चाहता। हिम्मत ना होने के बावजूद भी अब मैं अजान जरूर पढ़ूंगा। दोनों शहजादे खड़े हो गए। बिलाल उस चबूतरे पे खड़े हुए जहां खड़े होकर के बिलाल अजान पढ़ते थे। बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे अजान बुलंद हुई, मदीने के छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से पूछते, अम्मी आज नबी का मुअज्जिन आ गया है अजान देने, तो क्या नमाज पढ़ाने के लिए हुजूर भी आएंगे आज? सब रो पड़े, सबकी आंखों में आंसू। नबी का दौर याद आ गया, ज़ाहिरी दौर। मदीने मुनव्वरा की औरतें पर्दा नशीन रो पड़ी, सब रोते हैं। हुजूर का ज़ाहिरी दौर। बिलाल की आवाज़ में तासीर जो इतनी थी, असर जो इतना था। बिलाखिर बिलाल जब आए अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर, मामूल के मुताबिक हुजरे की तरफ, चूँकि हुजूर अजान के वक्त हुजरे के पास होते, और जब बिलाल कहते ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल, अगर पर्दा पड़ा होता तो भी हुजूर पर्दा खिसका देते थे। हुजूर जानते थे ना कि बिलाल मुझे देखेगा। लेकिन अब और हमेशा की तरह बिलाल हुजूर के बैठने की जगह देखते हैं तो वो जगह खाली नजर आती है। बिलाल तड़प जाते हैं और हिम्मत नहीं कर पाते, और उसी आधी अजान पर बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं। फिर बिलाल बेहोश है, होश आया, किसी से कोई बात नहीं की, और फिर ऊँटनी पकड़ी, उस पे बैठे, और फिर मदीने मुनव्वरा को छोड़कर फिर मुल्क शाम की तरफ चले गए। पूरी जिंदगी फिर कभी बिलाल लौट कर मदीने मुनव्वरा नहीं आए, और ना फिर कभी पूरी जिंदगी मुस्कुराया। अलबत्ता जब आलम सकरात था, जिस दिन बिलाल के विसाल का दिन था, उस दिन बिलाल बिस्तर पे थे, उनकी बीवी सिराने बैठ के रो रही थी। बिलाल हबशी हमेशा रोते थे, लेकिन उस वक्त बिलाल मुस्कुरा रहे थे। बीवी ने कहा, कभी नहीं मुस्कुराने वाले बिलाल, आज क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो बिलाल कहते हैं, मौत का वक्त करीब है, और जब मौत आएगी तो मौत के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार नसीब हो। आका का दीदार होने वाला है, उसी दीदार में मुस्कुरा रहा हूँ। थोड़ी देर में अब अपने आका के पास पहुँचने वाला हूँ। ये था सहाबा का इश्क रसूल। आपसे कहता हूँ मेरी कौम के जवानों, आओ पलट आओ इसी इश्क की तरफ, इसी मोहब्बत की तरफ, इसी उल्फत की तरफ। अपनी बहनों से कहता हूँ, सोते वक्त बच्चों को ऊँट बिल्ली बकरे की कहानी मत सुनाओ, सोते वक्त अपने बच्चों को ये वाक़यात सुनाओ। तुम्हें नहीं पढ़ना आता, सुन्नी उलमा के बयानात सुनो, और एक वाक़या रोज़ाना सुनाओ। अपने बच्चों के सीने में कूट कूट कर इश्क रसूल भर दो, मोहब्बत रसूल भर दो। कैसी मोहब्बत! इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जब मदरसा गए पढ़ने के लिए, मदरसा, तो उनके उस्ताद ने पूछा, ऐ गज़ाली तेरा नाम क्या है, असल नाम क्या है? नहीं बताया। फिर पूछा, गज़ाली तेरा नाम क्या है? नहीं बताया। फिर कहा, गज़ाली तेरा नाम बता। उस्ताद नाराज हो गए, मारा, नाम भी नहीं याद है, तू पढ़ेगा क्या? उठ के गए, वुजू किया, वापस आए, कहा उस्ताद मेरा नाम मोहम्मद, उस्ताद मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे अब्बा का नाम भी मोहम्मद है, और मेरे दादा का नाम भी मोहम्मद है। उस्ताद ने कहा, बेटा अगर पहले बता देता तो मैं नाराज़ होकर मारता क्यों? तो कहा, उस्ताद मेरी अम्मी रोज़ाना मुझे ये सिखाती है, बेटा नाम मोहम्मद बेवुज़ू न लिया करो। मेरी माँ की तालीम है, नाम मोहम्मद बेवुज़ू न लिया करो। मेरा नाम मोहम्मद बाद में है, पहले मदीने की सरकार का नाम मोहम्मद है। जब आपने मेरा नाम पूछा था तो उस वक्त मेरा वुज़ू नहीं था, और बेवुज़ू नाम मोहम्मद ले नहीं सकता था। गज़ाली को मार खाना तो गवारा है, लेकिन नबी का नाम बेवुज़ू लेना गवारा नहीं है। जब माएँ ये अदब सिखाती थी तब बच्चे ऐसे होते थे। आओ हम सब अपने घरों में इश्क रसूल का माहौल
ماحول بنائیں, محبت رسول کا ماحول بنائیں. بولو وعدہ کرتے ہو آج کے بعد گھر میں گانے نہیں بجاؤ گے, گھر میں نعت مصطفیٰ بجاؤ گے, گھر میں فلمیں نہیں ہوگی, گھر میں نبی کا ذکر ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں, تجھ کیا کیا آقا کے بارے میں کیا کیا کہوں, تو پھر یہی کہتا ہوں سب مل کر کے شامل ہو جائیں. سرور